السلام علیکم جی۔ ایران کے حوالے سے خاص خبریں۔ مصر نے یو اے ای میں ایرانی عملوں کے خلاف متحدہ عرب امارات اور فرانس امریکہ کی حمایت سے رافیل جیٹس تعینات کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو اے ای کا جو اور ایران کا تنازع ہے، ایران جو ابوظہبی پہ جو حملے کرتا ہے اس کے جواب کے لیے مصر میدان میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خلیجی ممالک جو ہیں، چاہے قطر ہو، یو اے ای ہو یا کہ سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک ہو، سارے مل کر اقوام متحدہ میں ایک ایسی قرارداد لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے اور ابنائے ہرمز جو ایک تنگ رستہ ہے، جو عالمی تجارت کا مرکز ہے، اس کو بند کرنے کے حوالے سے یا اس کو کنٹرول میں رہنے کے حوالے سے جو ایران کی پالیسی ہے اس کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں یہ ملک۔ اور وہ یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا مشن اور مقصد یہ ہے کہ جو ابنائے ہرمز ہے یہ ایک عالمی تجارتی راستہ ہے، اس کو بند کرنا اور اس راستے میں خلل ڈالنا ان ممالک کی لائف لائن کو کاٹنے کے مترادف، یعنی کہ جیسے کہ سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ جی ابنائے ہرمز کا جو راستہ ہے، عالمی تجارت کا جو راستہ ہے، وہ ہماری لائف لائن ہے، زندگی کا ایسا ہے، اگر ہماری لائف لائن کٹتی ہے، تجارت کٹتی ہے، معیشت تباہ ہوتی ہے تو ہم تباہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، بہت قریب ہیں اس بات کے کہ جی خلیجی ممالک ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے یہ بند راستوں کو کھول سکیں اور ان بند راستے کو بند کرنے والے کا سانس بند کر سکیں۔ اصل بات بھی یہی ہے کہ جی ابنائے ہرمز اگر بند ہوتا ہے تو عالمی تجارت میں رکاوٹ آتی ہے، اور جب عالمی تجارت میں رکاوٹ آتی ہے تو ابنائے ہرمز کے راستے سے سپلائی ہونے والا تیل رک جاتا ہے، اور اس طرح عالمی منڈیوں میں تیل مہنگا ہوتا ہے، اور جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، اور اس کی قیمت خالی عرب ممالک کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو چکانی پڑتی۔ تو ان حالات میں عرب ممالک اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اور عالمی ممالک اپنی عوام اور اپنے ملک کی مہنگائی میں پستے ہوئے عوام کو بچانے کے لیے ایک قدم آگے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان قریب جلدی وہ وقت قریب ہے کہ جب اس مسئلے پر جو عالمی تجارت کا راستہ ہے، اس مسئلے پہ سارے ممالک یکجا اور متحد ہو جائیں گے، اور آنے والے وقتوں میں شاید کوئی ایسا فیصلہ سامنے آئے اقوام متحدہ کے ذریعے سے ہو یا ویسے عالمی اتحاد کے ذریعے سے ہو، جی اس راستے کو کسی بھی صورت میں یا کسی بھی حالات میں نہ بند کیا جا سکے بلکہ اس کو کھلا رکھا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف خطرات بھی ہیں۔ اس سارے پلان کو مرتب کرنے والے، اس سارے پلان کو بنانے والے شاید اس بات سے بھی لا علم ہیں کہ جی اس راستے کو بزور بازو کھولنے کے لیے یا تو بازو میں اتنی طاقت ہو کہ اگلا اس کو موڑ نہ سکے، اور یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے بند بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی نہ ہوا اور انہوں نے مقابلے کی بھی سکت اور طاقت نہ رکھی تو یہ راستہ ایران ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا، اور وہ اپنی من مانی اور مرضی کے ساتھ اس کو کھلا رکھے گا، اور اپنا ٹیکسز اور اپنا پورا جتنا لوڈ ہے، یہ جتنا وہ پیسے سے کمانا چاہتا ہے، یہ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، اس کو اسی راستے سے پورا کرنے کا بھی وہ سوچ رہا ہے۔ اس لحاظ سے ابنائے ہرمز ہو یا باقی عالمی تجارت کا راستہ ہو، کہیں بھی اس کے لیے کوئی بھی خطرات ہے، عالمی سطح پہ ضروری ہے کہ سب ممالک مل کے ایک ایسی قرارداد لائیں یا ایک ایسا لایا عمل طے کریں کہ جس میں کسی بھی حال میں عالمی تجارت کا جو راستہ ہے وہ بند نہ ہو، بلکہ ہر ملک کا جو ذاتی مسئلہ ہے وہ ذاتی حدود یا ذاتی حیثیت تک رکھے۔ تو آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں جی کہ شام کی بھی انٹری ہو چکی ہے، وہ ایک نیا راستہ دینے کو تیار ہے۔ احمد الشرع نے ایک ایسی تجویز پیش کی ہے یورپ ممالک کے سامنے کہ جی وہ سعودی عرب سے یا ان ممالک سے شام تک تیل پائپ لائن کے ذریعے سپلائی کرے گا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ عالمی جہازوں کے ذریعے سے مختلف دنیا کے ممالک میں تیل سپلائی ہوگا۔ اس نے اپنے ملک کو چمکانے کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے، اور اسی طرح مصر بھی انٹر ہو گیا ہے، اور قطر، یو اے ای، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عمان اور یہ دوسرے ممالک تو آلریڈی ہی اس جنگ کا یا اس مسئلے کا حصہ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا فیصلہ۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری اور امن والا راستہ اور فیصلہ عطا فرمائے۔